رات کا اندھیرا قبیلے پر چھایا ہوا ہے۔ فتح کے بعد اگرچہ سب لوگ خوشی کے نغمے گا رہے ہیں، لیکن ارطغرل کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکوت اور فکر کی جھلک ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دشمن شکست کھا کر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ یہ تو صرف ایک طوفان کی پہلی ہوا تھی، اصل آندھی ابھی باقی ہے۔ ارطغرل تنہا اپنے خیمے میں بیٹھا ہے، سامنے تلوار رکھی ہے اور چراغ کی مدھم روشنی اس کی آنکھوں میں عزم اور غم کی لکیریں نمایاں کر رہی ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، تو نے ہمیں ایک اور فتح سے نوازا، مگر مجھے علم ہے کہ یہ تیرا امتحان ہے۔ دشمن باہر ہے، مگر سب سے بڑا دشمن ہمارے اندر کی کمزوریاں ہیں۔ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد دے۔ اسی لمحے بامسی خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا ہے اور چہرے پر مسکراہٹ۔ وہ پرجوش انداز میں کہتا ہے، آقا، آج کے بعد تو دشمن ہمارے قریب آنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ ہم نے انہیں بتا دیا ہے کہ خون کبھی نہیں جھکتا۔ ارطغرل مسکراتا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں اداسی چھپی ہے۔ وہ کہتا ہے، بامسی، دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک اس کا فریب ہے۔ وہ شکست سے زیادہ سازشوں میں طاقتور ہے۔ اسی وقت تورغوت اور دوغن بھی آ جاتے ہیں۔ تورغوت گہری آواز میں بولتا ہے، آقا، جاسوسوں سے خبر ملی ہے کہ بازنطین سردار نے منگولوں کو پیغام بھیجا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مل کر ہم پر حملہ کریں۔ دوغن کہتا ہے، یہ تو ایک بڑی جنگ کی تیاری ہے آقا۔ اگر یہ اتحاد بن گیا تو ہمارے لیے بچنا مشکل ہوگا۔ ارطغرل خاموشی سے کھڑا ہوتا ہے، تلوار ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے بعد ہمارا سہارا ہماری ہمت ہے۔ اگر دشمن ہزاروں میں آیا تو بھی ہم کھڑے رہیں گے، مگر ہمیں اپنے اندر کے غدار کو ڈھونڈنا ہوگا۔ دشمن باہر ہے، لیکن ان کے لیے دروازہ اندر کا کوئی شخص ہی کھولتا ہے۔ بازنطین سردار اپنے آدمیوں کے ساتھ خیمے میں بیٹھا ہے۔ اس کے سامنے قبیلے کا وہی غدار موجود ہے جسے ارطغرل نے ابھی تک بے نقاب نہیں کیا۔ سردار قہقہا لگاتے ہوئے کہتا ہے، ارطغرل سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں شکست دے سکتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے اپنے ہی آدمی ہمیں سب کچھ بتا رہے ہیں۔ جب وقت آئے گا تو وہ خود اپنے قبیلے کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ غدار دھیمی آواز میں کہتا ہے، ارطغرل مضبوط ہے، مگر اس کے قبیلے کے لوگ سادہ ہیں۔ وہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں۔ جب موقع آئے گا تو میں اندر سے دروازہ کھول دوں گا۔ سردار ہنستے ہوئے کہتا ہے، بہت جلد ارطغرل اور اس کا قبیلہ صرف ایک کہانی رہ جائے گا۔ ارطغرل قبیلے کے بزرگوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہم نے ایک جنگ جیتی ہے، مگر دشمن بڑی تیاری کے ساتھ آ رہا ہے۔ ہمیں صرف تلواروں کی نہیں بلکہ عقل کی بھی ضرورت ہے۔ عورتیں اور بچے بھی تیار رہیں۔ اگر وقت آیا تو سب کو اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہوگا۔ قبیلے کے لوگ جوش سے نعرہ لگاتے ہیں، ہم کا ہیں، ہم کبھی نہیں جھکیں گے۔ رات کے سناٹے میں ارطغرل خیمے سے نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ قبیلے کا ایک شخص اندھیرے میں کسی اجنبی سے خفیہ بات کر رہا ہے۔ ارطغرل فوراً تورغوت اور بامسی کو اشارہ کرتا ہے۔ وہ تینوں مل کر اس آدمی کو گھیر لیتے ہیں۔ ارطغرل غصے سے کہتا ہے، تو ہی ہے وہ سانپ جو ہمیں اندر سے کاٹ رہا تھا۔ آدمی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر بامسی ایک ہی وار میں اسے زمین پر گرا دیتا ہے۔ قبیلے کے سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل بلند آواز میں کہتا ہے، یہ ہے ہماری سب سے بڑی کمزوری، ہمارے اندر کا غدار۔ آج اس کا انجام سب دیکھیں گے تاکہ کوئی اور ایسی جرت نہ کرے۔ لوگ نعرے لگاتے ہیں، اللہ اکبر، اور ارطغرل غدار کو سزا دے دیتا ہے۔ قبیلہ مزید متحد ہو جاتا ہے۔ صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ قبیلے کے جوان اپنی تلواریں صاف کرتے ہیں، گھوڑے تیار کرتے ہیں اور ہر دل میں ایمان کی روشنی جھلکتی ہے۔ ارطغرل سب کے سامنے کہتا ہے، یاد رکھو، یہ جنگ زمین اخیموں کے لیے نہیں، یہ جنگ ایمان، غیرت اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ جو آج کھڑا ہوگا اس کا نام قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ سب نعرہ لگاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زمین گھوڑوں کی ٹاپوں سے لرزتی ہے۔ دشمن اپنی بڑی فوج کے ساتھ قبیلے کے قریب پہنچتا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں جھنڈے اور تلواریں ہیں۔ ارطغرل تلوار بلند کر کے کہتا ہے، آج کا قبیلے کی بہادری تاریخ میں لکھی جائے گی۔ جنگ شروع ہوتی ہے۔ تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی آواز اور نعروں سے فضا گونج اٹھتی ہے۔ تورغوت ایک ہی وار میں کئی دشمن گرا دیتا ہے۔ بامسی اپنی طاقت سے میدان کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ دوغن دشمن کا جھنڈا کاٹ کر زمین پر گرا دیتا ہے۔ آخرکار ارطغرل دشمن کے سردار کے سامنے آ جاتا ہے۔ دونوں کی تلواریں بار بار ٹکراتی ہیں، ہر وار کے ساتھ چنگاریاں نکلتی ہیں۔ یہ لڑائی اتنی سخت ہوتی ہے کہ سب کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ سردار کہتا ہے، ارطغرل، تمہارا انجام آج میرے ہاتھوں ہوگا۔ ارطغرل جواب دیتا ہے، فتح اور شکست میرے ہاتھ میں نہیں، میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ کئی واروں کے بعد ارطغرل دعا اور حوصلے کی طاقت سے سردار کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ وہ بلند آواز میں کہتا ہے، یہ فتح ہماری نہیں، یہ اللہ کی مدد سے ہے۔ قبیلہ نعرے لگاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دشمن پسپا ہو جاتا ہے اور ارطغرل کا قبیلہ ایک بار پھر سرخرو ہوتا ہے، مگر ارطغرل کی آنکھوں میں سکون نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ ارطغرل نے ایک اور بڑی جنگ جیت لی، مگر یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اب اس کے سامنے نئے دشمن، نئی سازشیں اور نئے امتحان کھڑے ہیں۔
کیا ارطغرل قبیلے کو ان طوفانوں سے بچا پائے گا؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے قسط 11۔ يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر